ایک بات ایسی اس نے کی ہے جو میں پاکستان فلم انڈسٹری کی تو کیا شاید عام کسی شریف لڑکی کی بھی میں یہ بات میں نے نہیں سنی اور نہ کوئی ایسا کرے گی. جی کیا بات سر؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ اس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ تھا. بے شک. تو اس نے بہت پیسے کمائے, بہت ساری کوٹھیاں بنائیں, بہت ساری پراپرٹی بنائی. تو جس وقت اس کی شادی ہوئی 2011 میں, طارق شہاب امریکہ کا دل کا سب سے بڑا ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر ہے وہ. اچھا. ہاں جی, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو تمام پراپرٹی اپنی جتنی تھی A to Z اپنے شوہر کے نام کرتے. وہ کیوں سر؟ بس اس میں بڑی باریک بات ہے. اس میں بات یہ ہے کہ شوبز کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں مشہور یہی ہے, امیر لوگوں سے شادیاں کرتی ہیں, انڈسٹریلسٹ سے شادی کرتی ہیں, پیسے کے لالچ میں کرتی ہیں کہ وہ ہمیں شاپنگ کرائے گا, گاڑیوں میں گھمائے گا, یہ کرے گا, ہیرے جواہرات کے سیٹ لے کر دے گا. تو اس نے جب شادی کی تو میرا اپنا اب یہ تجزیہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی ہوگی کہ میں تو ایسی نہیں ہوں, میں نے تو ساری زندگی کے لوگوں کو دیا ہے. بالکل, میرا تو ہاتھ ہی دینے والا تھا. میرا تو دینے والا ہاتھ ہے. اب یہ پراپرٹی اگر میرے نام ہوگی بھی تو کیا ہوگا, کل میرا شوہر بھی شاید یہی بات سوچے گا کہ یہ فلم انڈسٹری سے آئی ہے, اس کو پیسوں کا یہ. تو اس نے تمام پراپرٹی A to Z اس کے نام کر کے تو خالی ہاتھ اس کے سامنے بیٹھ گئی کہ اب آپ میرے کھانے پینے کے ذمہ آپ کا ہے. تو وہ شوہر کتنا متاثر ہوا ہوگا اس بات سے. کیا بات ہے. اور میں دل کا ڈاکٹر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طارق, بڑا نام ہے طارق شہاب صاحب, بہت بڑا نام ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ طارق شہاب کے بھی کسی کوئی عمل اس نے کوئی ایسا کیا ہوا جس کے حصے میں ایک ایسی لڑکی ہے جو شعبے سے تعلق رکھتی ہے لیکن جس کا جو کردار ہے وہ بالکل اس کے ریورس ہے. آج کل کے دور میں کوئی نہیں کرتا سر. آج کل میں نے تو کسی بڑی لڑکیاں دیکھی ہیں, میں نام تو نہیں لیتا, لیکن پاکستان فلم انڈسٹری سے ایک بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے اور اس کے نام بہت بڑی پراپرٹی ہے. اس کے شوہر سے علیحدگی ہوگی تو میں نے پوچھا کیوں ہوئی, کہتے جی اس کی میری جائیداد پر نظر تھی. اب اس کی جائیداد پر نظر تھی, اب جائیداد کی وجہ سے ہوتا ہے نا یہ مسئلہ سارا. تو اب جیسے نادرا کا مسئلہ تھا کہ 2 دن پہلے لوگ کہتے ہیں پراپرٹی کاغذ لے گئی, وہ بھی وہاں بھی کوئی پیسوں کا جائیداد کا جھگڑا تھا. اس نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. میں نے کہا یہ جو میرا کمایا ہوا ہے زندگی میں یہ تم رکھ لو, یہ تم رکھ لو, مجھے تو صرف تمہارا پیار چاہیے. اور وہ طارق شہاب صاحب آج تک اسی طرح اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے دن سے جڑے ہوئے تھے. میں نے دیکھا ہے ان کو, میں اس دعوت میں تو شریک نہیں تھا. ہاں یہ شہزاد رفیق صاحب نے شاید دعوت کی تھی, لیکن میں نے تصویریں دیکھی تو وہ ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں ریما کا شوہر ہوں. کیا بات. اور جو ریما نے کیا یہ ایک مثال ہے. اور میں وہ ان شریف لڑکیوں کو بھی جن کے نام بہت ساری پراپرٹیز ہیں ان کو یہی مشورہ تو دوں گا کہ اگر آپ نے شوہر کے نام نہیں کرنی تو اپنے بہن بھائیوں کے نام کر دیں. شوہر کے پاس جائیں تو صرف اپنا وجود لے کر جائیں اور پیار لے کر جائیں. کیا بات. یہ تاکہ ان کے دلوں میں یہ نہ رہے کہ اس کے پیچھے, کیونکہ اگر پراپرٹی ہو تو شوہر کے دل میں یہ خیال آتا ہے یار یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, کوٹھیاں ہیں, یہ اس کو میں ذرا ڈانٹوں گا تو یہ وہاں چلی جائے گی فوراً. اس نے وہ کشتیاں جلا دیں جیسے طارق بن زیاد نے کہا کہ واپسی کا راستہ کونے پیچھے موت آ کے زندگی. اس نے وہ کشتیاں جلا دیں. اس نے کہا میرے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, اب جو کچھ ہے تم ہو, آپ کی ہوں. ہاں اگر آپ دھکا بھی دیں گے تو میں آپ کی دہلیز پر ہوں. کیا بات. تو یہ جو بات ہے نا اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. آپ یقین کریں جب میں یہ پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یار اس لڑکی کے بارے میں میں نے وہ لفظ بول دیے. آپ سوچیں نا, آپ نے کہا آپ ڈپریشن میں کیوں چلے گئے, میں اس لیے ڈپریشن میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹے بھی دیے. اچھا جی, ایک میرے خیال میں 2015 میں ہوا ہے اور ایک شاید شادی کے فوراً بعد ہوئے. 2 بچے ہیں ماشاءاللہ اس کے, اور بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں. کیا بات ہے. اور پھر دیکھیں آرٹسٹ تو تھی, اس سے پہلے بھی کچھ لڑکیوں نے ڈائریکشن کی, جیسے سنگیتا بیگم نے کافی فلمیں بنائیں. نور جہاں نے بھی 91 کے, حالانکہ نور جہاں نے فلم نہیں بنائی تھی, بنائی شوق حسین رضوی تھی, نام ان کا تھا. سنگیتا بیگم نے خود ڈائریکشن کی ہے. تو ریما جی نے بھی ڈائریکشن کی. اچھا ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا. ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا, اور پہلی فلم بنائی, پہلی فلم میں سپر ہٹ ہوئی, کوئی تجھ سا کہاں, کوئی تجھ سا کہاں, تجھ سا کہاں. ہاں کیا بات ہے. سپر ہٹ ہوئی فلم, بہت اعلیٰ فلم تھی. میں نے دیکھی, اس کا پہلا شو میں نے دیکھا تھا. خلیل الرحمان قمر اس کے رائٹر تھے. اچھا. تو میں نے ان کو مبارکباد دی, بہت اچھی لکھی ہوئی, بہت اچھی ڈائریکٹ کی ہوئی.